السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے الملخص فی شرح کتاب التوحید، جو شیخ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، اور یہ اس کا دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں پہلا باب جو تھا وہ شروع کیا گیا ہے، اور اس میں پہلی آیت جو تھی، پہلی جو آیت تھی وہ کون سی تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کے اوپر جو شیخ کا بیان ہے وہ گزر چکا۔ آج یہ دوسری آیت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں ہر باب میں قرآن کی آیات اور احادیث آپ کو ملیں گی۔ یہ اس کی خاصیت خوبی ہے اس کتاب کی، کیونکہ یہ دلیل ہے ہمارے لیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے صحابہ کا قول یا بعض سلف کا قول۔ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیسری آیت ہے، دوسری، اس سے پہلے جو ہے وہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ آگے آئے گا۔ ہر امت میں رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، یعنی اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے ان تمام معبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو آیت ہے یہ دوسری آیت ہے اس باب میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ امت گروہ، لوگوں کے گروہ کو کہتے ہیں، لوگ، بعض لوگ جو کسی جگہ پر ہوتے ہیں، یہ امت ہے۔ تمام رسولوں کا پیغام جو تھا، یہ مشترک پیغام جو تھا، سب سے پہلا لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ تمام رسولوں کا مشترکہ پیغام تھا، یعنی توحید کی طرف دعوت دینا تمام رسولوں کی پہلی دعوت تھی۔ اس کے بعد بعض رسولوں نے بعض جو خرابیاں تھیں ان کے قوم میں، اس کے تعلق سے ان سے منع کیا۔ بعض ناپ تول میں کمیاں کرتے تھے، خرابی کرتے تھے، بعض نے ان سے روکا، بعض کے اندر کوئی اور خرابی تھی اس سے بعض رسولوں نے روکا، لیکن ایک دعوت جو تھی وہ مشترکہ تھی تمام رسولوں کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے جو بھی رسول آپ کے پہلے بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی رسول آپ کے پہلے بھیجا اس کی طرف یہی وحی ہم نے کی۔ کیا وحی کی؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے سوا کوئی الہ، کوئی سچا معبود نہیں ہے، فَاعْبُدُونِ، تو میری عبادت کرو۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، سب سے پہلی دعوت۔ اسی لیے تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا، اور دین اسلام میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، وہ تھا دین اسلام، اسی لیے تمام انبیاء کے دین کی دعوت کا جو آغاز تھا وہ بھی اسی کلمے سے تھا، لا الہ الا اللہ سے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ،
امہ کا اطلاق قرآن میں 4 چیزوں پر ہوتا ہے، 4 چیزوں پر امہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلا ہے لوگوں کے گروہ، جو لوگ رہتے ہیں کسی جگہ پر، امت اس کو کہتے ہیں۔ پہلا اطلاق یہ ہے جیسے کہ اس آیت میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم کی طرف، ہر قوم کی طرف، یہ قوم پہلا اطلاق ہے امت کا۔ دوسرا معنی امت کا ہے امام، امام کے معنی میں ہوتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، تو امہ کا معنی ایک معنی امام ہوتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام امام تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، پوری امت، یہ امت کا معنی نہیں ہے یہاں پر معنی امہ کا کیا ہے؟ امام۔ تو ابراہیم علیہ السلام امام تھے، اللہ نے ان کو امامت دی۔ تیسرا معنی ہے امت کا ملت یا دین، جس پر لوگ قائم ہوتے ہیں، یہ تیسرا معنی ہے امت کا۔ جیسے کہ کفار مکہ نے کہا تھا، مشرکین نے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک ملت پر پایا ہے، ایک دین پر پایا، علی امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، یہ تیسرا معنی ہے امت کا۔ اور چوتھا اطلاق امت کا ہوتا ہے زمانے پر۔ یوسف علیہ السلام جب جیل سے چھوٹے اور بادشاہ کے پاس گئے، ان کو یاد آیا، ایک زمانے کے بعد یاد آیا، وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، ایک زمانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اچھا ہاں میں نے سنا تھا جیل میں، یہ امہ کا معنی ایک زمانہ، تو یہ امہ لفظ کا اطلاق 4 چیزوں پر ہوتا ہے قرآن کے معنی میں۔ یہاں پر جو معنی ہے اس کا امہ کا گروہ، لوگوں کے گروہ کی طرف۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں، ہر لوگوں کی طرف، لوگوں کے گروہ کی طرف، رسولاً، رسول بھیجا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف رہنمائی کرنے والا اللہ نے بھیجا۔ فی کل امت رسولاً، کس پیغام کے ساتھ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی کوئی امت اور گروہ ایسا نہیں تھا جس میں یہ پیغام رسول نے نہیں دیا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، اس میں اللہ کی عبادت کو ثابت کرنا، اس بات ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کرو، اور طاغوت سے بچو۔ اور پچھلے درس میں یاد ہے لا الہ الا اللہ کے معنی میں یہ بات آئی تھی کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، نفی اور اثبات۔ نفی انکار ہے کس چیز کا؟ ہر اس چیز کی عبادت کا جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور عبادت صرف ثابت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ یہاں پر دیکھو وہی چیز ہے، وہ معنی ان اعبدوا اللہ، اس بات ہے پہلے کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا معنی اس میں ہے، ان اعبدوا اللہ اس بات ہے، واجتنبوا الطاغوت انکار ہے دوسرے معبودوں کی عبادت کا۔ تو اللہ نے ہر امت میں جو رسولوں کو بھیجا وہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کے ساتھ بھیجا۔ اتنا عظیم یہ کلمہ ہے کہ باقی چیزوں میں شریعتیں مختلف تھی پہلے کے رسولوں میں، یہ آخری جو شریعت ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ آخری شریعت ہے۔ اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، لیکن دین سب کا ایک تھا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بعض روایتوں میں الانبیاء اخوۃ لعلات،
دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ. انبیاء علیہم السلام یہ بھائی ہیں، اخوۃ لعلات، علات کہتے ہیں، علاتی بھائی ہیں. علات کہتے ہیں باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، سب کا دین ایک ہے، اصل ایک ہے دین اسلام. کیونکہ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی اور دین کو قبول نہیں کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، یعنی ان کی شریعتیں مختلف تھیں، شریعتیں مختلف تھیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لیکن دین سب کا ایک تھا، وہ ہے دین اسلام. تو اس سے کیا فائدہ ملا کہ ہر امت میں یہ کلمہ مشترک تھا. ہر نبی کی دعوت میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ تمام انبیاء نے سب سے پہلے جو اپنی قوم کو دعوت دی وہ اسی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی. اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ وہ ایک ہی ہے جو مقبول ہوگا، وہ عقیدہ جو تمام انبیاء کا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان کیا، یا قرآن اور سنت میں جو عقیدہ بیان کیا گیا. عقیدہ منسوخ نہیں ہوتا، یہ نوٹ کرو، عقیدہ منسوخ نہیں ہوتا. شریعتیں منسوخ، بعض احکام منسوخ ہوتے ہیں انبیاء کی شریعتوں کے. پہلے بعض چیزیں حرام تھی، اللہ تعالی نے حلال کی دوسرے نبی کی شریعت میں. لیکن عقیدہ تمام انبیاء کا ایک تھا. اور اسی لیے جب تم صراط مستقیم و صحیح عقیدہ سیکھ لیتے ہو تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے کو دکھایا ہے جو تمام انبیاء کا راستہ تھا. کہتے ہیں شیخ اس کی شرح میں، بعثنا یعنی ارسلنا، وَلَقَدْ بعثنا اور ہم نے بھیجا، فی کل امت کل طائفۃ، یہاں پر یہ معنی ہے، امہ کا یہ معنی ہے جو پہلا معنی بیان ہوا، لوگوں کے گروہ، یعنی ہر امت میں رسول بھیجا. طائفہ گروہ یا لوگوں کے ایک زمانے، لوگوں میں. رسولاً، الرسول، رسول کس کو کہتے ہیں؟ لکھو رسول کی تعریف. شیخ نے یہاں بیان کیا، من اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ. من اوحی الیہ بشرع، جس کی طرف ایک شریعت کے ساتھ وحی کی گئی. ایسے رسول کہتے ہیں اس مرد انسان کو جن کی طرف اللہ تعالی نے وحی کی، ایک شریعت کو نازل کیا. وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ، ان کو حکم دیا گیا اس کو پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا. یہ ایک تعریف ہے رسول کی. بعض علماء نے کہا رسول کی اور بھی تعریف لوگوں نے بیان کی ہے. ابن تیمیہ نے جو تعریف بیان کی وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ زیادہ شامل تعریف لگ رہی ہے. کہتے ہیں من بعث الی قوم مشرکین، جسے بھیجا گیا مشرکین کی طرف، یا الی قوم مخالفین لہم، جو ان کی مخالفت میں تھے ان کی طرف بھیجا گیا. فدعاہم الی توحید اللہ عز وجل، رسول وہ ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نے وحی کی، انہیں ایسے قوم کی طرف بھیجا جو مشرکین تھے، شرک کرنے والے تھے، اور انہوں نے توحید کی طرف دعوت دی. سب سے پہلی دعوت کون سی تھی؟ توحید کی طرف. اور نبی کون ہے؟ نبی کون ہے؟ جنہیں بھیجا گیا اس قوم کی طرف جو ان کی موافق تھی، موافق قوم کی طرف بھیجا گیا، اور انہوں نے ان کو اللہ کے حکم کی طرف بلایا. یہ فرق بعض اہل علم بیان کرتے ہیں رسول اور نبی میں، ٹھیک ہے. اور جب کہا جائے رسول تو اس میں نبی بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ رسالت کا مقام نبوت سے اوپر ہے. یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ نبی رسول بھی ہوں. تو رسول اعلیٰ مقام ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی اقرأ بسم سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ابھی حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو ڈراؤ، اب پیغام پہنچانے کا حکم ہوا، اب رسول بن گئے. کس پیغام کے ساتھ بھیجا اللہ نے؟ یہ سب سے اہم پیغام ہے، ان اعبدوا اللہ، یعنی افردوہ بالعبادہ، اللہ کو اکیلا مانو، اس کی عبادت میں اکیلا، اللہ ہی کی صرف عبادت کرو. واجتنبوا
وجتنبو اجتناب کرو، چھوڑ دو، دور رہو، الگ رہو طاغوت کی عبادت سے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت مشتق ہے طغیان سے۔ طغیان کہتے ہیں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، طغیان حد سے زیادہ تجاوز کرنا۔ وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، لما طغى الماء، پانی جب حد سے زیادہ تجاوز کر گیا، تو حد سے زیادہ تجاوز کرنا، سرکش ہونا، یہ طغیان کا معنی ہے، طاغوت۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، کہا انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا، حد سے زیادہ بڑھ گیا، اپنے آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ وہ رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، تو حد سے زیادہ اس نے تجاوز کیا۔ تو طاغوت ہے مشتق طغیان سے، اور یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهُوَ رَاضٍ بِالْعِبَادَةِ فَهُوَ طاغوت۔ طاغوت کی ایک تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، وہ طاغوت ہے۔ لکھو، طاغوت وہ ہے جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہو اور وہ اس سے راضی ہو، یعنی اپنی عبادت پر خوش ہو اللہ کے چھوڑ کر، ہے نا، یہ طاغوت ہے۔ تو جو بھی اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے وہ طاغوت ہے، جو غیر اللہ کی عبادت کراتا ہے یا اس سے راضی ہوتا ہے وہ طاغوت ہے۔ یہ جو تعریف ہے فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کی عبادت اللہ کے سوا ہوتی ہے اور وہ اس سے راضی ہے، اس سے وہ لوگ نکل گئے جو اپنی عبادت پر راضی نہیں ہیں، ان کی عبادت لوگ کرتے ہیں، تو وہ خود طاغوت نہیں ہیں۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام راضی نہیں ہے اس چیز سے کہ ان کی عبادت کی جائے، لیکن جو لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں؟ بتاؤ، نہیں۔ اور کوئی جواب؟ کیا جو لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں، وہ طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم بذات خود طاغوت نہیں ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ شیطان کی اطاعت میں عبادت کر رہے ہیں۔ واضح ہے، یہ شیطان کی اطاعت میں عبادت کریں، تو یہاں پر شیطان طاغوت ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرا رہا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم چونکہ اس سے راضی نہیں ہے اس لیے وہ طاغوت نہیں ہے۔ تو جو آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون لو کان آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، یہ جو آیت آئی تو پھر لوگوں نے یہ کہا، یا لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر وہ لوگ نہیں ہیں جس سے راضی نہیں ہیں، واضح ہے۔ ٹھیک ہے، تو طاغوت کون ہے؟ جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، یہ طاغوت ہے۔ اب یہ اس آیت کا معنی دیکھیں، اجمالی معنی کیا ہے؟ یہ تو الگ الگ الفاظ کا معنی ہو گئے، اب اس آیت کا پورا معنی کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں ان اللہ سبحانہ یخبر انہ ارسل فی کل طائفۃ وقرن من الناس رسولا، اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کی طرف، لوگوں کے گروہ کی طرف رسول کو بھیجا، یدعوہم الی عبادت اللہ وحدہ، جو انہیں صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، وترک عبادت ما سوا، اور غیر اللہ کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم دیتے تھے۔ فلم یزل یرسل الرسل الی الناس بذلک منذ حدث الشرک فی بنی آدم، اللہ نے ہمیشہ رسول کو
اللہ ہر قوم میں رسول بھیجتا رہا، رسول ہر قوم میں آتے رہے، کب سے؟ جب سے شرک آیا ہے اس وقت سے۔ اور سب سے پہلے کس قوم میں شرک آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے آیا؟ آپ کو پتہ ہے کیسے آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک سب سے پہلے جو آیا وہ صالحین نیک لوگوں کے حق میں غلو کر کے آیا۔ جب لوگوں نے غلو کا راستہ اختیار کیا اپنے نیک بزرگوں کے تعلق سے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نوح میں بیان کیا ہے اس قوم کا واقعہ اور نوح علیہ السلام کی دعوت۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، وہاں سے لے کے آخری سورہ پورے نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور وہ اپنے قوم سے کس طرح سے خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کس طرح سے انہیں سمجھا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ود کو مت چھوڑنا، سوا کو مت چھوڑنا، یغوث یعوق اور نصر کو مت چھوڑنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جیسے کہ بخاری میں اسی سورے کے تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں قبیلے کا بت بنا لیا تھا بعد میں عربوں نے، جو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو عبادت جن لوگوں کی ہوتی تھی، بعد میں لوگوں نے، شیطان نے ان لوگوں کے مورتیوں کو نکلوایا اور پھر سے بعض قبیلے عرب کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یہ صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ نیک لوگ تھے اپنی قوم کے۔ ان کی موت ہو گئی، لوگ جو نیک ہوتے ہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ والے، اللہ کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے پاس آیا اور انہوں نے وسوسہ دیا، کہا کہ تم اگر ان کے مجسمے بنا لو اور مورتیاں بنا کر رکھ لو اپنی مجلسوں میں، ان کی یاد تازہ رہے گی، ان بزرگوں کی یاد تازہ رہے گی، اور تم بھی اللہ کی عبادت اسی طرح سے کرو گے۔ یعنی شوق دلانے کے لیے عبادت پر شیطان نے انہیں یہ طریقہ بتایا، ان کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا۔ یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں عقل سے کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہے۔ اس لیے عبادت کے طریقے میں انہوں نے جب ایک نیا طریقہ نکالا جو شریعت میں نہیں تھا اس وقت بھی، یہ کہ مجسمے بنا کر رکھنا یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، یہ سب سے پہلے بدعت ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کے قابل میں، عبادت کے لیے وہ رکھ رہے ہیں نا، یاد تازہ رہے گی۔ مورتیاں بنا کر رکھ لی بزرگوں کی۔ اس کے بعد جب یہ پیڑھی چلی گئی، لوگ چلے گئے، گزر گئے، وقت گزرتا رہا، شیطان پھر سے لوگوں میں وسوسہ دلایا، یہ تمہارے باپ دادا ان بزرگوں کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے اللہ سے قربت حاصل کرتے تھے۔ پھر جب علم چلا گیا تو ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ دیکھا، شیطان نے ایک بار میں نہیں شروع کیا شرک کروانا۔ اور یہ جو بزرگوں کے وسیلہ اور ان کے ذریعے عبادت کرنے کا جو، یہ اس وقت سے ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے وقت سے، کہ ان کو واسطہ بنایا اللہ اپنے بیچ میں، یہ ان بزرگوں کو جن کی مورتیاں رکھی تھی، اور اس طرح سے بت پرستی شروع ہوئی۔ اسی لیے اصل جو ابن آدم میں ہے وہ اللہ کی عبادت اور توحید ہے، شرک بعد میں آیا ہے، اور اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ اور انبیاء علیہم السلام جتنے بھی تھے سب کی دعوت یہی تھی، کیونکہ یہ شرک ہر قوم میں اس طرح، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین بھی اسی عقیدے پر تھے، جو بزرگوں کے سفارشی بنانا، اور یہ سمجھنا کہ ہم اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر ان بزرگوں کے ذریعے۔ شیطان نے کس طرح لوگوں کی نظروں میں اس چیز کو مزین اور خوبصورت بنا کر دکھایا کہ جو چیز جہاں پر توحید تھی وہاں پر ان لوگوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا، علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی پوجا شروع کر دی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اسی پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری بات مانو۔
یہی لا الہ الا اللہ، یہ بزرگوں کے لیے تم جو عبادت کرتے ہو وہ اس لائق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ شرک کہتے ہیں فلم یزل الرسل، فلم یزل یرسل الرسل، اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا رسولوں کو لوگوں میں، بذالک، اس توحید کے ساتھ، منذ حدث الشرک، جب سے شرک آیا، کیونکہ اس کے پہلے آدم علیہ السلام نبی تھے۔ سب سے پہلے رسول اگر پوچھا جائے تو نوح علیہ السلام ہے۔ منذ حدث الشرک فی بنی آدم، بنی آدم میں جب شرک آیا، کیونکہ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی اس کی تفسیر میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد توحید پر تھی، یہاں تک کہ 10 صدیاں گزر گئی، لوگ توحید پر تھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ آیا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے بعد میں شرک شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ کہتے ہیں فی بنی آدم فی عہد نوح الی ان ختمہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اس کا معنی اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا رہا ہر قوم میں اس پیغام کے ساتھ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، شرک سے بچو۔ کہتے ہیں مناسبت الآیہ للباب، اس آیت میں مناسبت کیا ہے اس باب کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام رسولوں کی یہ پیغام تھا سوائے ایک رسول کو چھوڑ کر۔ سنا ہے اس بات کو آپ لوگوں نے یا نہیں سنا ہے؟ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی دعوت نہیں تھی باقی تمام رسولوں، کیونکہ لوط علیہ السلام کے جو قصہ بیان کیا اس میں اس فحاشی سے لوط علیہ السلام نے منع کیا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ لوط علیہ السلام نے توحید کی دعوت نہیں دی، کیونکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے، ہر رسول نے توحید کی دعوت دی، اور ہر رسول نے اس کے علاوہ بھی اور جو خرابی اس قوم میں آئی تھی اس سے بھی منع کیا۔ واضح ہے، ہر رسول نے منع کیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہنا، ٹھیک ہے۔ اب مناسبت کیا ہے اس آیت کی باب سے؟ جو باب گزرا ہے اس میں پہلی آیت تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور یہاں پر اس آیت سے پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت توحید کی، کہ ہر رسول کی ایک مشترکہ دعوت تھی، سب سے پہلی دعوت توحید کی، جو اس کی اہمیت جسے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ یعنی بعض قوم میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم، بعض قوم راہزن یا بعض قوم یہ فحاشی کا کام کرتی تھی۔ تو جو دعوت ہے، ایک جو مشترکہ دعوت تھی وہ لا الہ الا اللہ کی تھی سب قوم میں، جس کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ ان الدعوة الى التوحید والنہی عن الشرک ہی مہمت جمیع الرسل واتباعہم۔ پہلی والی آیت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو مقصد ہے پیدا کرنے کا وہ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا تو سب سے پہلے رسولوں کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا، اور یہ دونوں چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ توحید کی اہمیت، توحید کی اہمیت۔ ما یستفاد من الآیہ، اس آیت سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں پہلی چیز ان الحکمت من ارسال الرسل ہی الدعوۃ الی التوحید والنہی عن الشرک، رسولوں کو بھیجنے کے پیچھے کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ سب سے پہلی چیز توحید کی طرف دعوت دینا اور شرک سے منع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو بھیجا ہے اس کے پیچھے 3 اہم حکمتیں، 3 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ایک تو توحید کی طرف دعوت دینا اور اس طرح سے ان پر حجت قائم کرنا۔ تو پہلا ہے اقامت الحجہ، حجت قائم کرنا۔ یہ نہیں کہہ سکتے رسول آنے کے بعد کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں آیا، ہے نا؟
اور یہ تمہارے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ اے اللہ تو نے ہمارے طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا. اگر پہلے عذاب آ جاتا رسول بھیجنے سے پہلے تو کہتے کہ اے اللہ ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. تو سب سے پہلے حجت قائم کرنا. تمہارے پاس علم آ گیا، رہنمائی آ گئی، اللہ نے تمہاری رہنمائی کی طرف کے لیے رسول کو بھیج دیا. اللہ کا فرمان ہے رسولا مبشرین و منذرین، رسول جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لوگوں کی کوئی حجت باقی نہیں رہے رسول آنے کے بعد، لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے. یہ پہلی چیز ہے رسول کو بھیجنے کی حکمت ہے. دوسری بات رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں کے لیے کہ وہ رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ جو قوم بھٹک رہی ہے اندھیرے میں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو حق کی طرف لے آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تیسرا مقصد صحیح اور غلط کو بیان کر دینا، اس راستے کو بیان اور واضح کر دینا جو اللہ تک پہنچتا ہے، جو اللہ سے نزدیک کر دے تم کو. جو اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہے اور جو گمراہی کا راستہ ہے اس میں فرق کرنے والے رسول ہوتے ہیں، بتا دینے والے، وضاحت کرنے والے. اور اسی لیے رسولوں کو اللہ تعالیٰ ان کی قوم کی زبان میں بھیجتا ہے تاکہ کھل کر کے واضح طور پر بیان کر دیں صحیح اور غلط. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا ان کی زبان میں ہی بھیجا. جو بھی رسول، ہر رسول کو اس کی قومی زبان، اس کے قوم کی زبان میں، یہ قوم کی زبان میں بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اس کو وضاحت سے بتانا کیونکہ لوگ سمجھیں اس کی بات. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو بیان کر دیں، واضح طور پر بیان کر دیں، وضاحت کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یہ تین مقاصد ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہیں رسول کے بھیجنے کی. دوسرا چیز کہتے ہیں ان الدین الانبیاء واحد، جب تمام انبیاء کا پہلا مقصد جو تھا وہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، اور لا الہ الا اللہ اسلام کا پہلا رکن ہے، تو تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا اور وہ ہے اسلام. اسی لیے اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا نہیں اس سے قبول کیا جائے گا. اسی لیے انبیاء کا دین ایک ہے، اور دین میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہی ہے اخلاص العبادہ للہ، اللہ ہی کے لیے عبادت کیا جائے صرف. وترک الشرک، شرک کو چھوڑ دینا. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ شَرَائِعُهُمْ، گرچہ ان کی شریعتیں مختلف ہوں، گرچہ ان کی شریعتیں، انبیاء کی شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن دین ان کا ایک تھا. ہر شریعت جو نبی کی تھی ان کے زمانے کے لیے وہی شریعت اس زمانے کے لیے لائق تھی. اللہ نے اپنی حکمت سے بعض چیزیں، بعض شریعتوں میں رکھی، بعد میں منسوخ ہو گئی بعض چیزیں، لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ آخری ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا آخری زمانے میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے، اس کو مانیں گے.
اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی بعض چیزیں اس میں منسوخ ہو گئی، اسی لیے بعض روایتوں میں ہے، حسن روایت ہے، غالباً یہ امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لو بدأ بکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء جو ہیں وہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بتا دیا کیا ہوتا ہے، ایک باپ مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ دینہم واحد، ان کا دین ایک ہی تھا، وشرائعہم شتیٰ وامہاتہم شتیٰ، ان کی جو مائیں مختلف تھیں، امہات یعنی ان کی جو شریعتیں تھیں وہ مختلف تھیں، مائیں نہیں، شریعتیں ان کی مختلف تھیں، یعنی ان کی عقیدہ ایک تھا اور شریعتیں ان کی مختلف تھی، جیسے کہ اللہ نے فرمائے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں تیسرا فائدہ اس آیت سے، ان الرسالۃ عمت کل الامم وقامت الحجۃ علی کل العباد۔ ابھی گزرا حجت قائم کرنا ہے نا، رسالت، رسولوں کو اللہ نے ہر امت کی طرف بھیجا، اس کا ایک فائدہ ہے اس آیت سے، ہر امت کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ بعض رسولوں کا نام اللہ نے بیان کیا ہے اور بعض کا نہیں بیان کیا، رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، بعض رسولوں کا نام ذکر کیا، بعض کا نہیں کیا ہے۔ جن کا نام ذکر کیا ہے ان کے نام کے ساتھ ان پر ایمان لانا واجب ہے تفصیلی طور پر، اور جن کا نام ذکر نہیں کیا ہے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا واجب ہے، کہ جو بھی رسول اللہ نے بھیجے جہاں بھی وہ اللہ کی طرف سے برحق تھے، انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اللہ کے حکم سے، اور جن کے بارے میں نہیں پتہ ہے ان کے بارے میں جذباً نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول ہیں، جن کے بارے میں نہیں پتہ ہے اور اللہ اور قرآن و سنت خاموش ہے کسی شخص کے بارے میں جو رسول کے پہلے آئے اور کہا جاتا ہے یہ نیک آدمی تھے، ان کے بارے میں ہم جزماً نہیں کہہ سکتے۔ تو رسالت جو تھی وہ ہر امت میں آئی تاکہ حجت قائم ہو بندوں پر، وقامت الحجہ علی کل العباد، بندوں پر حجت قائم ہو جائے۔ چوتھی بات، عظم شأن التوحید، توحید کی عظیم شان اس سے پتہ چلتی ہے، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ، اور یہ واجب تھی ہر امت میں، توحید ضروری تھی، توحید کو اختیار کرنا۔ پانچویں بات، فی الآیہ ما فی لا الہ الا اللہ، اس آیت میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان اعبدوا، کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ کیا معنی ہے؟ الا اللہ کا معنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ لا الہ کا معنی ہے، تو لا الہ الا اللہ کا معنی مشترک ہے تمام رسولوں میں، یہ تمام رسولوں کی دعوت میں۔ اور لا الہ الا اللہ میں من النفی والاثبات، نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ نفی کس چیز کی ہے؟ ہر اس چیز کی عبادت جو اللہ کے سوا عبادت لوگ کرتے ہیں، وہ عبادت کی نفی، اور اس کو ہم باطل مانتے ہیں، اس کو ہم غلط مانتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت ہو، وہ عبادت ہم باطل اور غلط مانتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے وہ عبادت، گرچہ رسول کی عبادت کی جا رہی ہو۔ اگر کوئی رسول کی عبادت کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ عبادت باطل ہے، غلط ہے، رسول عبادت کے لائق نہیں ہے، رسول کے رب عبادت کے لائق ہے، کیونکہ رسول کا پیغام اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ تو جب تم رسول کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اس مقصد، جو رسول جس مقصد سے آئے اس کی مخالفت کرتا ہے، واضح ہے۔ فدلت علی انہ لا یستقیم التوحید الا بہما جمیعا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو توحید ہے یہ بغیر نفی اور اثبات کے نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عبادت کی نفی کرے تمام سے، یہ توحید نہیں ہے۔ تمام سے نفی کرنا یہ
توحید نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات ثابت کرنا ہے اللہ کی بات کا، تو کہیں گے سوائے اللہ کے. تب آپ نے نفی کے ساتھ اس بات کیا، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. واضح ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. تو محض نفی یہ توحید نہیں ہے، اور نہ ہی محض اس بات، نہ ہی صرف ثابت کرنا. ہم کہتے ہیں پہلے نفی کریں گے، ہر کی عبادت کا انکار کریں گے پہلے، یعنی طاغوت کی عبادت کا انکار، اور پھر اللہ پر ایمان. یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. وَمَن يَكْفُرْ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی اس میں، تو اس نے مضبوط کڑے کو، یہ لا الہ الا اللہ ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تو یہ توحید پر اس وقت تک نہیں آدمی ہو سکتا ہے جب تک انکار نہ کرے غیر اللہ کی عبادت کا، اور صرف اللہ کی عبادت کا اقرار نہ کرے. وَأَنَّ النَّفْيَ الْمَحْض لَيْسَ بِتَوْحِيد، محض نفی کرنا یہ توحید نہیں ہے. وَالْإِثْبَاتَ الْمَحْض لَيْسَ بِتَوْحِيد، اور نہ ہی ثابت کرنا توحید ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے. آگے چلتے ہیں اگلی آیت پر. اس آیت سے پتہ چلتی ہے کیا بات؟ توحید کی اہمیت، کیونکہ تمام انبیاء نے اس کا اہتمام کیا، اپنے قوم کو دعوت دی توحید کی، اور یہ مشترکہ دعوت تھی تمام رسولوں کی، اور اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اس آیت میں. وَقَوْلُهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے یا حکم دیا ہے. قضا امرا کے معنی میں یہاں پر حکم دیا ہے. اللہ تعبدوا، کہ تم عبادت نہ کرو مگر الا ایہ، مگر صرف اس کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے لیے کہ احسان کرو. اس آیت سے ایک فائدہ جو بہت ظاہر ہے وہ یہ کہ توحید کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ باقی جو اوامر، جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان سے پہلے توحید ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے کس چیز سے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر سوائے اللہ کی، اور پھر والدین کا ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت سے پہلے توحید ہے. اس معنی میں کہ اگر والدین کی اطاعت سے پہلے توحید ہے. اس معنی میں کہ والدین کی اطاعت اگر ٹکرائے توحید سے تو والدین کی اطاعت بھی وہاں پر چھوڑ کر توحید کو اختیار کریں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کے والدین اس کو شرک کرنے کا حکم دیں تو کیا وہ شرک کرے گا یہ کہتے ہوئے کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، بلکہ وہاں پر اللہ کی عبادت کو مقدم کرے گا. اللہ کا حق سب سے پہلے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے. کہ جتنے بھی اوامر ہیں، اوامر کس کو کہتے ہیں؟ امر، حکم کو کہتے ہیں. جتنی چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور سب سے پہلا حکم غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو اس میں توحید کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ دوسری چیزوں کے سے پہلے توحید کا اہتمام ہے. واضح ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یعنی امر و وصّى، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، اس چیز کی نصیحت کی ہے. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعی الدینی، اللہ کا جو فیصلہ یا حکم، یہ فیصلہ دو قسم کا ہے. پہلا حکم یا فیصلہ اللہ کا ہے جو کونی قدری ہے، جو ہو کر رہتا ہے. اللہ نے فیصلہ کیا جس طرح کا جو چیز وہ کونی قدری ہے. کونی قدری، وہ بدلتا نہیں. اور دوسرا فیصلہ جو قضا ہے وہ قضا دینی شرعی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے
کہ انسان یا مکلف اس چیز کو کرے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اس چیز میں۔ پہلا جو کونی اور قدری ہے اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی زندگی، موت، بیماری، عمر، زلزلہ آنا یا کچھ واقعات ایسا ہونا، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے یا نہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اس میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ ہو کر رہتا ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ نہیں بدلتا۔ اور بعض اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ دوسرا فیصلہ جو اللہ نے حکم دیا ہے جس چیز کا، وہ شرعی ہے۔ جو چیز دینی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ شخص جو مکلف ہے وہ اس کو کرے ہی۔ جیسے اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کو اور اپنی عبادت کو پسند کرتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ نہیں۔ یہاں پر اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو۔ اور گمراہ لوگ ایسے بھی ہوئے جو گمراہ ہو گئے جب انہوں نے اس دونوں قسم کی تقدیر کو یا قضا کو خلط ملط کر دیا۔ اسی لیے مشرکین کہتے تھے جو قدری ہوتے ہیں، قدریہ یا جبریہ، کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے؟ ہمارے باپ دادا نے کیوں شرک کیا؟ پھر اگر اللہ چاہتا تو ہم کو روک دیتا۔ وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر رہے، نہیں سمجھے۔ وہ ایک ہے قضا کونی جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی گھر میں پیدا ہوا، چاہے مومن کا گھر ہو یا کافر کا ہو، کیا اس کی وجہ سے کہ وہ فلاں کے گھر میں پیدا ہوا کیا اس کو گناہ ہوگا؟ نہیں۔ لیکن ہدایت آنے کے بعد اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس پر تو اس کو گناہ اور عذاب ہے۔ ایک شخص کا رنگ ایسا کیوں ہے، ایک شخص کی قد ایسا کیوں ہے، یہ اس کا دخل نہیں ہے اس میں۔ تو کسی کو کسی کے رنگ کی وجہ سے، اس کے قد کی وجہ سے، اس کی عمر کے، اس کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ہو، کیونکہ اس میں اس کا عمل داخل نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس چیز سے روکا ہے، اگر اس کو نہیں کرتا ہے تو اس پر اس کو مواخذہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے، یہ حکم دیا ہے۔ امارا و وصا کے معنی میں ہے، اللہ نے، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے اس حکم کو وہ شرک کرتے ہیں، ان کے لیے مواخذہ ہوگا ان کا۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وبالوالدین احسانا، کہتے ہیں یہاں پر قضاء شرعی ہے، دینی ہے اس کا معنی۔ اور قضاء شرعی کا دوسرا جگہ پر ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم 2 بار فساد مچاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہونے والی چیز تھی اس کو بیان کر دیا، پہلے ان کی کتاب میں تھی یہ بات، یہ قدری تھی، یہ ہونا تھا۔ یہاں پر دینی اور شرعی ہے۔ جو قضا قدری ہے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فساد سے راضی نہیں ہوتا ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قدراً اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہاں پر یہ جو قضا ہے یہ قدری کونی ہے، ٹھیک ہے۔ ربک، رب کس کو کہتے ہیں؟ الرب هو المالک المتصرف، جو مالک ہے، تصرف کرنے والا۔ الذی رب جمیع العالمین بنعمتہ، جس نے تمام جہانوں کا اپنے نعمت سے اس نے پرورش کی، اس نے فیصلہ کیا ہے، اس کا یہ حکم ہے
جو ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، فیصلہ کیا، حکم دیا ہے تیرے رب نے۔ وہ کون رب ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش جس نے کی، ہمارے اوپر بہت سارے نعمتوں کا انعام کیا۔ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ تعبدوا ای ان تعبدوہ ولا تعبدوا غیرہ۔ یہاں پر اللہ تعبدوا الا ایہ حصر کا معنی ہے کہ تم کسی اور کی عبادت مت کرو سوائے اس کی۔ اور واللہ اللہ کی عبادت کرنے میں دل کو سکون ہے، اور صرف یہی غلامی اور بندگی وہ ہے جو انسان کو زیبا دیتی ہے، نہیں تو انسان دوسرے مخلوق کا غلام بن کر رہ جائے گا۔ اگر کسی کو غلامی اور بندگی کرنی جو زیبا دیتی ہے انسان کو، وہ اپنے رب عز و جل کی غلامی اور بندگی ہے، اور یہ اس ان بندے کے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ بندہ رب کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے میرے بندے۔ اور یہ آزادی ہے ہر غیر اللہ کی عبادت سے، یہ آزادی ہے ہر غیر اللہ کی بندگی اور عبادت سے، اور یہ شرف کی بات ہے بندے کے لیے، کیونکہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو لا محالہ تم کسی اور کی عبادت ضرور کرو گے۔ اگر اللہ کی، کیونکہ انسان اپنی فطرت سے بندہ ہے، اگر تم آسمان اور زمین کے رب کی عبادت نہیں کرو گے تو غیر اللہ کی عبادت کرو گے، گرچہ اپنے نفس کی عبادت کرو۔ اس لیے سب سے زیادہ خیر اور شرف بندے کے لیے ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی عبادت کرنے والا بنے۔ اسی لیے مخلوق میں سب سے افضل ترین جو مخلوق ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام، رسول، جب ان کے بڑے مقام اور جب اللہ نے ان کے اوپر جو ان چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جو ان کے لیے ایک مقام اور شرف کا مقام تھا، تو اپنا بندہ کہا وہاں پر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تبارک الذی نزل الفرقان۔ جب قرآن کے نزول کا بات ہوا، جو اللہ نے نازل کیا اپنے بندے پر، علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور انبیاء علیہم السلام سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں عبودیت، بندگی کے، کہتے ہیں اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم صرف اور صرف اسی کی بات کرو اللہ کی، اور اس کے علاوہ کسی اور کی مت کرو۔ یہاں پر اللہ تعبدوا الا ایہ میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اللہ تعبدوا نہیں عبادت کرو کسی چیز کی بھی، الا سوائے اس کی، تو کسی کی عبادت نہ کرو، لا الہ، اور الا ایہ میں سوائے اس کے، الا اللہ کا معنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے یا حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ان تحسنوا بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، کما قضى ان تعبدوه ولا تعبدوا غیرہ، جیسے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی بات نہ کرو۔ والمعنى الاجمالی للآیہ، اب آیت کا معنی کیا ہے؟ الاخبار ان اللہ امر ووصى على السن رسله ان يعبد وحده دون ما سواه، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، یہ خبر ہے اس میں، اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز کی نصیحت کی ہے اپنے رسولوں کی زبانی کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَأَنْ يُحْسِنَ الْوَلَدُ إِلَى وَالِدَيْهِ، اور اولاد اپنے والدین کے لیے احسان کرے، اچھا سلوک کرے، احساناً بالقول والفعل، اپنے قول اور فعل سے، یعنی ان کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، چاہے اپنے زبان سے جب اف نہیں کہہ سکتے ہیں، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہیں ان کو جھڑکو، اگر اف سے کم، اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اف سے کم تر بھی کوئی چیز ہوتی جو ان کو اذیت پہنچاتی ہے وہ بھی نہیں کہیں گے۔ اتنا والدین کے لیے احسان، لیکن پھر بھی جب اللہ کی عبادت سے ان کی بات ٹکرائے کہ وہ کہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہیں، تو ان کی اس بات کو صرف ہم نہ مانیں، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، گرچہ وہ مشرک ہوں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، جیسے آگے آئے گا۔
لیکن ان کی اس بات میں ہم نہیں مانیں گے جب اگر وہ غیر اللہ کی عبادت کی، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو بتاؤ، ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس کے والدین مشرکین ہیں، اس کو بھی اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو صرف اتنا ہے کہ وہ والدین کی فرمانبرداری رب کی نافرمانی میں نہ کرے، اور سب سے بڑی نافرمانی رب کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے۔ واضح ہے؟ لیکن اس کے علاوہ اس کو باقی چیزوں میں فرمانبرداری کرنی جس میں ماں باپ کی، جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، تو پھر کیا کہو گے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہتے ہیں کہ ولا یسیء الیہما، ان کو اذیت نہ پہنچے، ان کو پر تکلیف نہ دے، کسی بھی طرح سے بری بات ان تک نہ پہنچے، لأنہما اللذان قام بتربیته فی حال صغره وضعفه، کیونکہ یہ دونوں ماں باپ اس کے بچپن میں اور جو اس کے کمزور تھا اس وقت انہوں نے اس کی، اسی لیے دعا میں کیا کہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں یہ دعا ضرور پڑھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور بندہ اگر ماں باپ کے تعلق سے حسن سلوک رکھے گا تو وہ رب کے تعلق سے بھی رکھے گا، لیکن جب یہاں پر جو احسان کا درجہ ہے، اللہ سے تو کم ہے نا ان کا احسان، والدین کا، اللہ کا تو سب سے زیادہ احسان ہے، تو جب ان کے احسان کا بدلہ تم احسان فراموشی سے کرو گے تو یہ خدشہ ہے کہ تم اپنے رب کے احسان کا بھی ناشکری کرو گے۔ اسی لیے ماں باپ کے لیے اللہ کے بعد ماں باپ کی فرمانبرداری ہے۔ حتی قوی واشتد، ماں باپ نے جو اس کی بچپن میں کمزور تھا اس کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ مناسبت الآیہ للباب، مناسبت کیا ہے اس باب سے، ان التوحید هو آکد الحقوق و اوجب الواجبات، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق سب سے پہلے بیان کیا، پھر ماں باپ کا حق بیان کیا۔ کیا ماں باپ کا حق اور ماں باپ کا عزت اور احترام تمام لوگ جانتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں تک کہ کفار بھی جانتے ہیں کہ نہیں اس بات کو؟ یہاں تک کہ کفار بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ سے برے طریقے سے پیش نہ آؤ، حقوق الوالدین یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا حق اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلا واجب ہے، سب سے زیادہ تاکیدی واجبات میں سے، لأن اللہ بدأ به فی الآیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس آیت کو شروع کیا ہے نا؟ ولا يبتدأ الا بالاہم فالاہم، اور کسی چیز کو جب شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو سب سے اہم ہوتا ہے اس سے، پھر اس کے سے کم جو ہوتا ہے، یعنی کسی بھی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی جانی چاہیے، اللہ کی نافرمانی کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے، مگر صرف ایک حال ہے، اللہ اور رسول کے مخالف اگر وہ بات کہتا تو حق سب سے پہلے کس کا ہے؟ اللہ کا آیا، کیونکہ اس میں تو اللہ کے حق میں تو کسی حال میں نافرمانی جائز نہیں ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ کا حق سب سے پہلے۔ ما یستفاد من الآیہ، اس آیت سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ پہلی چیز، ان التوحید هو اول ما امر اللہ به من الواجبات، جتنی بھی واجب چیزیں، فرائض ہیں جو ہم نے پچھلے درس میں اس باب، اس چیپٹر کا میں نے بتایا تھا کہ اس کا ٹائٹل نہیں ہے، اس کا ٹائٹل کئی ہو سکتا ہے۔ پہلا اہمیت التوحید، توحید کی اہمیت، جیسے یہ پچھلے والی آیت سے پتہ چلا، اس کے پہلے والی آیت سے پتہ چل رہا ہے، اور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسری بات کہ حکم التوحید، توحید کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے نا؟ واجب ہے، سب سے پہلا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَبْدِ، بندے پر سب سے پہلا حق ہے جو واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی سچ بات کہے،
سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اچھا اخلاق. سنا ہے کہ نہیں بولتے ہوئے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے. سب سے اچھا اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے پہلا حقدار اللہ ہے. اور اللہ کے حق میں سے یہ ہے اور اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ توحید کو مانا جائے. کیونکہ مشرک اپنے رب کا احسان فراموش ہوتا ہے. جس رب نے اس کو کھلایا پلایا، اس کی پرورش کی، اس کو پیدا کیا، اس کو زمین میں بہت ساری نعمتیں دی، کیا احسان فراموشی نہیں ہے کہ اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کرنا؟ یہ کون سا اچھا اخلاق ہے؟ کہو کہ سب سے اچھا اخلاق اس طریقے سے توحید ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ سب کے لیے اچھا اخلاق اور رب کے لیے برا اخلاق. یہاں پر اول حقوق، سب سے پہلا حق جو ہے جو واجب ہے اپنے رب کا ہے. دوسری بات، ما فی کلمۃ لا الہ الا اللہ من النفی واثبات ففیہا دلیل علی ان التوحید لا یقوم الا عن النفی والاثبات. یہاں پر بھی اللہ تعبدوا الا ایاہ میں نفی اور اثبات ہے. اللہ تعبدوا نفی ہے، انکار ہے نا ہر کی عبادت کا اللہ کے سوا. الا ایاہ میں صرف اللہ کی عبادت کا. اس میں بھی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ نہیں ہے؟ نفی العبادہ عما سوى اللہ واثباتها للہ کما سبق. تیسرا فائدہ، عظمت حق الوالدین حیث عطف حقہما علی حقہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا جو بتاتا ہے کہ ان کا عظیم حق ہے. والدین کا حق جو ہے عظیم ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ یا حق کے بعد ان کا حق بیان کیا. وجاء فی المرتبۃ الثانیہ، دوسرے مقام پر. اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں ہے اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور شرک توحید کی ضد ہے کہ نہیں؟ توحید کی ضد ہے. اور احسان، والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے اس آیت میں، وبالوالدین احسانا. اس کی ضد کیا ہے؟ عقوق اور اساءہ، تکلیف پہنچانا والدین کو کیا ہے؟ اساءہ، عقوق میں سے ہے. تو اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، عقوق. چوتھا فائدہ، وجوب الاحسان الی الوالدین بجمیع انواع الاحسان لانہ لم یخص نوعا من دون نوع. احسان والدین کے ہر قسم سے احسان، کیونکہ وبالوالدین احسان یہاں پر نکرہ ہے. اور اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہر طرح سے احسان کرنا والدین کے ساتھ. اللہ کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھے سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے بیان کیا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ شریک کر لیں، غیر اللہ کی عبادت کریں، جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، اس بات میں ان کا کہنا نہیں مانیں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھ کو اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے غیر اللہ کو، جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، یعنی ان کا اس بات کو مت ماننا. ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، اچھے سلوک کے ساتھ رہنا. تو اگر کسی کے والدین، کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے لیکن اس کے والدین کفر پر رہتے ہیں،
تو کیا وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے کسی پوجا میں نہ جا کر، جبکہ اس کے والدین کہتے ہیں چلو تم کو بھی چلنا ہے اور اس میں تم کو ساتھ رہنا ہے؟ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، کیا وہ احسان میں ہے یا اساءہ؟ یا وہ اساءہ میں، اساءہ یعنی ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ احسان میں سے ہے۔ اور اسی لیے اس کے احسان میں سے سب سے بڑا احسان والدین کے لیے یہ ہے کہ ان کو توحید کی طرف رہنمائی کرے۔ ایک شخص اپنے والدین کو ہر طرح سے خوش رکھتا ہے، پیسہ دے کر، ان کے آرام کے لیے انتظام کر کے، ہاں ان کے لیے آرام کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، ان کو پیسہ بھی دیتا ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، ان کا علاج بھی کراتا ہے، لیکن ان کو توحید کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ احسان نہیں ہے۔ اس نے احسان میں سب سے بڑا جو احسان ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے؟ کہ وہ توحید کی طرف رہنمائی کرے، کیونکہ اس دنیا میں دینے سے زیادہ اہم ہے کہ ان کی آخرت میں ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے۔ ہے یا نہیں ہے؟ اور مثال کے طور پر کوئی شخص کے پاس پیسہ نہیں، جو اپنے والدین کے لیے بہت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ان کی رہنمائی کے لیے صحیح توحید کو بیان کرتا ہے اور صحیح راستے کو بیان کرتا ہے، کیا پہلا والا شخص زیادہ بہتر ہے یا دوسرا والا؟ اس لیے علم اور علم کی روشنی میں کوئی رہنمائی اگر کرتا ہے تو وہ مال خرچ کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ محض صرف مال کوئی خرچ کرتا ہے اپنے والدین پر تو اس سے، اور دونوں کو اگر وہ جمع کر دے تو وہ اس سے بھی بہتر ہے یا نہیں؟ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ 8 بجے اذان ہے، 8:15 میں۔ وقولہ، بس یہ آیت لے لیں گے، اس کے بعد والی آیت کو انشاءاللہ اگلے، کیونکہ اس سے حدیث بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت، وقولہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، الآیہ۔ یہ آیت میں بھی دیکھو اللہ تعالی نے یہ پوری آیت میں 10 حقوق کو بیان کیا ہے۔ کتنے حقوق کو؟ 10 حقوق۔ آیت کیسے ہے؟ یہاں پر غور کرو، اس کے پہلے والی جو آیت ہے اس میں بھی الآیہ لکھا ہوا ہے اور اس میں بھی الآیہ لکھا ہوا ہے، یعنی پوری آیت پر غور کرو ذرا۔ اس کے پہلے والی جو آیت ہے سورہ اسراء کی، اس میں بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ وہ سارے حقوق میں سب سے پہلے حق ہے اللہ کا جو توحید ہے۔ یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں 10 حقوق بیان کیے ہیں، اس میں سب سے پہلے حق اللہ کا ہے۔ اس سے توحید کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ تمام حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اور اگر اللہ کے حق سے کسی اور کا حق ٹکرائے تو مقدم کس کو کریں گے؟ ترجیح کس کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حق کو۔ اور کس طرح ٹکراتا ہے وہ ابھی گزرا، ماں باپ کے۔ یہاں پر وَقَوْلُهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پر بھی ہے اللہ کی عبادت کرو، حکم ہے اللہ کا، امر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں پر اللہ کا حکم ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہاں پر حکم ہے اللہ کی عبادت کا اور نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنے سے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہاں پر وَاعْبُدُوا، تم سب عبادت کرو اللہ کی، امر کا، حکم کا صیغہ ہے یہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی صحیح طور پر جب تک غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کرو۔ اسی لیے صرف توحید کا نہیں بلکہ یہاں پر شرک کی نفی کا بھی ذکر ہے۔ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، شَيْئًا نکرہ ہے فی سیاق نہیں،
نکرہ جب نہیں کے سیاق میں تو عموم ہے، کسی کو بھی شریک مت کرو اللہ کی عبادت میں، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، پتھر ہو، انسان ہو، حیوان ہو، کچھ بھی ہو، جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے وہ سب باطل، اس سے منع کیا گیا۔ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے آسمان اور زمین کے رب کے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیا اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے؟ کیسے ہے؟ کیسے ہے بتاؤ؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ میں کیا ہے؟ الا اللہ کا معنی سوائے اللہ کے، عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ وَلَا تُشْرِكُوا، شرک نہیں کرنے سے منع کیا جا رہا ہے غیر اللہ کی عبادت کا۔ تو لا الہ میں نفی ہے اور وَاعْبُدُوا میں اثبات ہے اللہ کی عبادت کا۔ بارک اللہ فیکم، بہت اچھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حق والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یہ بھی گزرا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ۔ دیکھو حقوق کس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ والدین کا حق، جتنے بھی قرابت دار ہیں آپ کے رشتہ دار، ان سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے، پھر بھائی بہن، اور پھر باقی رشتہ دار آ جاتے ہیں آپ کے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیم۔ یتیم کون ہے؟ بارک اللہ فیک، جس کے والد بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں۔ من مات ابوہ یا والدہ وہو دون سن البلوغ، یہ تعریف ہے یتیم کی۔ من مات ابوہ یا من مات والدہ، جس کے والد فوت ہو جائے، جس کے والد کی موت ہو جائے قبل وہو دون سن البلوغ، جبکہ وہ بلوغت تک نہیں، بالغ نہیں ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ یتیم ہے۔ شرعاً اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص آتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم یتیم ہیں، کچھ مدد کر دو میری۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 20 سال، 15 سال زیادہ سے زیادہ آدمی بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والیتامى، اور یتیم، اور یتیم کے حق ہے، یتیم کا حق ہے، بہت حق ہے یتیم کا۔ اللہ نے ان کی جو، چونکہ باپ نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ بلوغت تک پہنچ جائے ان کو جانچ لو، پھر ان کے مال ان کو دیکھ دو۔ وابتلوا الیتامى، اس کو پہلے دیکھ لو کہ وہ کیا اس لائق ہے کہ اس کا مال اس کو دیا جائے۔ والمساکین، اور مسکین، اس کے ساتھ احسان کا حکم ہے اللہ نے دیا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ 6، جار ذی القربہ، قرابت دار جو پڑوسی ہیں، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، اور ایک قرابت دار پڑوسی اس کا حق ہے۔ والجار ذی القربہ والجار الجنب، اور جو ایسے پڑوسی جو آپ کے، والصاحب بالجنب، آپ کے رفیق سفر، یا بعض اہل علم کہتے ہیں بیوی، یا آپ کے دوست، والصاحب بالجنب، یا سفر میں جو ساتھی ہے، وابن السبیل، مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، لونڈی، غلام، ان کے لیے احسان کا حکم ہے۔ ان 10 کے لیے یہ آیت جو ہے اس میں احسان کا حکم ہے۔ یہ سارے جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے توحید کی اہمیت، اور اس باب کی مناسبت اس آیت سے یہی ہے، اہمیت توحید کی، اور اس کا مقام اور منزلت کہ دوسرے کے حقوق سے پہلے توحید، ٹھیک ہے۔ شیخ کہتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا، یعنی اترکوا الشرک، شرک چھوڑ دو۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اب بیان کرتے ہیں، غور کریں شرک کس کو کہتے ہیں۔ ہوا تسویۃ غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ، اللہ کے برابر غیر اللہ کو کرنا
ان چیزوں میں جو اللہ کے لیے خاص ہے. نوٹ کریں اس کو، اللہ کے برابر غیر اللہ کو کرنا ان چیزوں میں جو اللہ کے لیے خاص ہے. یہ شرک، چاہے وہ اللہ کی صفات ہو یا اللہ کے افعال ہوں یا اللہ کی عبادت ہو. تسویت، برابر کرنا، غیر اللہ کو برابر کرنا. کس سے؟ باللہ، اللہ کے برابر کرنا. یہ تعریف سب کو یاد کرنی ہے. جو عربی میں کر سکتا ہے وہ عربی میں کرے اور ساتھ میں اردو میں کرے. جس کو نہیں آ رہا عربی میں، اردو میں کم سے کم کرے. غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا ہر اس چیز میں جو اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں یا اسماء و صفات میں. اللہ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. کسی غیر اللہ کو مان لینا یہ چیز، یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ برابر کرنا ہے. اللہ کے افعال میں، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا یابی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتا ہے، ان کی مصیبت کو دور کرتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے، افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگر یہ کوئی مانتا ہے کہ یہ بزرگ دور کرتے ہیں، یہ فلاں ولی دور کرتے ہیں، یا فلاں جو ہے اس پر اختیار رکھتے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ کے برابر کرنا ہے غیر اللہ کو، اس کی ربوبیت میں، اس کے افعال میں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں، یا اس کی صفات میں. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی عبادت میں بھی شریک کریں گے. اللہ کو پکارنا، یا اللہ مدد کہنا، یہ توحید ہے. اللہ کو پکار رہا ہے. بندہ دعا کرتا ہے، اور دعا کیا ہے؟ توحید میں سے ہے. صرف اللہ کو پکارنا، صرف اللہ کی سے دعا کرنا. اور اگر وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا فلاں مدد، تو اللہ کی جو عبادت ہے پکار دعا میں، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. یہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے عبادت میں، اور یہ برابر کیا اس نے اللہ کے غیر اللہ کو. شرک ہے یہ. کیا دلیل ہے کہ اللہ کے برابر غیر اللہ کو کرنا یہ شرک ہے؟ اللہ کا فرمان کس کو یاد ہے؟ یہ کئی بار درس میں بیان ہو چکا ہے. اللہ کے برابر غیر اللہ کو کرنا یہ شرک ہے. نوٹ کرو اور لکھو، اور اس کو یاد کرنا ہے. اس تعریف کے ساتھ اس آیت کو آسانی کے لیے بتا دیتے ہیں. سورہ انعام کی پہلی آیت ہے. اس آیت کو بعد میں مراجعہ کیجئے، نکال کے دیکھیے اور پڑھیے. خود بھی پڑھا کیجئے. آپ لوگ خود بھی پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. گھر میں جا کے پڑھیے، تھوڑا سا الٹ کے دیکھیے. ایسا نہیں کہ ابھی جو گئے کتاب بند ہوئی تو اس دن کھلے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ بتاؤ کون سی آیت ہے؟ آیت پوچھ رہے دیکھ کر نہیں. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یعدلون برابر کر دیتے ہیں. الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا. خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو. وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، بنایا. پھر بھی وہ لوگ ثم الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں غیر اللہ کو. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اور اسی طرح جب کفار کو، جو مشرکین ہوں گے، جب وہ جہنم میں جائیں گے، وہ ندامت سے کہیں گے، وہ کہیں گے، پکاریں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم نے تمہیں، اپنے معبودوں کو کہیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے دیا. یہ برابر قرار دینا، چاہے وہ ربوبیت میں ہو یا اسماء و صفات میں، یا اللہ کے افعال میں ہو، صفات میں ہو یا عبادت میں ہو، یہ شرک ہے. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے،
اکبر الکبائر ہے، یا اس کے حقوق میں ہو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ شیء نکرہ فی سیاق النہی فتعم الشرک کبیرہ و صغیرہ، کسی کو شریک مت کرو، کوئی بھی شرک کسی کو بھی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ شیئن کسی طرح کا، کبیرہ ہو یا صغیرہ، چھوٹا، یاد رکھیں چھوٹا شرک کبیرہ گناہ میں سے ہے، جس کو کہتے ہیں شرک الاصغر، آگے آئے گا اسی کتاب التوحید میں کیسے شرک گھستا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے شرک سے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم شرک سے بچ جائیں۔ یہ جو شرک ہے بہت خطرناک ہے، اس لیے کتاب التوحید کا اہتمام کرے بھائیوں، اس اپنے وقت کو نکالیں اس کے لیے۔ المعنى الاجمالی للآیہ، اس معنی کا اجمالی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یأمر اللہ سبحانہ عبادہ بعبادتہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے بندوں کو کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اکیلے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وینہاہم عن الشرک، اور ان کو شرک سے منع کرتا ہے۔ ولم یخص نوعا من انواع العبادہ، کسی قسم کی عبادت کو ذکر نہیں کیا بلکہ صرف عبادت کا، وعبد اللہ نکرہ ہے، لا دعاء ولا صلاۃ ولا غیرہما لیعم الامر جمیع انواع العبادہ، جتنی بھی عبادتیں سب اس میں شامل ہیں، وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ چاہے کوئی بھی عبادت ہو، تمہارا سجدہ کرنا، تمہارا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، تمہارے دل کی جو عبادتیں ہیں، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ سے محبت، جس طرح سے اللہ سے محبت ہے ویسے کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جو خوف اللہ کا اس جگہ، وہ کسی اور کا خوف وہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے امید، رغبت، انابت، یہ صرف اللہ کے لیے۔ تمام عبادتیں، تمام عبادت، یہاں پر ایک خاص عبادت کا ذکر نہیں، کیونکہ تمام عبادت اس میں مقصود ہے۔ کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا، یاد رکھو، خبردار، کوئی ایک عبادت بھی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، ایک سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ ولم يخص نوعا من انواع الشرك ليعم النهي جميع انواع الشرك، اور کوئی ایک شرک کو بیان نہیں کیا تاکہ تمام شرک اس میں شامل ہو جائے۔ اب مناسبت کیا اس آیت کے باب سے؟ انها ابتدأت بالامر بالتوحید، توحید سے شروع کیا گیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے بڑا حکم جو اس توحید کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، جو اس باب سے، اس پہلا باب سے جس کا تعلق ہے۔ وَالنَّهِي عَنِ الشِّرْكِ، شرک سے منع کیا گیا۔ فَفِيهَا تفسیر التوحید بِأَنَّهُ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ وَتَرْكُ الشِّرْكِ، اس میں تفسیر ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ کی؟ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور شرک سے منع کیا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ ما یستفاد من الآیہ، اس آیت سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ پہلا، وجوب افراد اللہ بالعبادہ، سب سے پہلا کہ اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے، اکیلا اللہ کی عبادت کرنا۔ لأن اللہ امر بذلک اولا، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اسی کا حکم دیا ہے۔ فهو آکد الواجبات، سب سے پہلا واجب ہے یہ، سب سے زیادہ تاکیدی واجب ہے یہ۔ اپنے پڑوسی، ضرورت مند پڑوسی کی مدد کرنے کا کیا حکم ہے؟ ضرورت مند پڑوسی ہے، واجب ہے، اگر ضرورت مند ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا حکم اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی اطاعت سے بھی پہلے اللہ کی ہے، اور شرک سے رکنا یہ سب سے بڑا نہیں ہے، سب سے پہلی چیز جس سے منع کی تو شرک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تحریم الشرک لأن اللہ نہى عنہ فهو اشد المحرمات، زنا اور شراب پینے اور سور کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ حرام ہے شرک۔ تیسری بات، ان اجتناب الشرک شرط فی صحت العبادہ، شرک سے بچنا یہ عبادت کے صحیح ہونے کی شرط میں سے ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے ذکر کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم کے ساتھ، عبادت کے حکم کے ساتھ
شرک سے منع بھی کیا ہے. اسی لیے کوئی بھی عبادت شرک کے ساتھ قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ عبادت کتنی بڑی بھی ہو. اور وہ عبادت حقیقت میں اگر شرک اس کے ساتھ شامل ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی عبادت ہوئی ہی نہیں. کیا مشرکین اپنے طور پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. وہ شریک کرتے تھے غیر اللہ کو اللہ کی عبادت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور اللہ نے کیا کہا ان کے بعد؟ اور کیا کہا؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، ولا انتم، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی. بظاہر صورت تو وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادت، بلکہ اگر کوئی عبادت کیا بھی ہوگا اخلاص کے ساتھ تو شرک اکبر آنے کے بعد وہ عبادت بھی بیکار ہو جائے گی. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف بھی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس لیے اپنی توحید کا یہ کتاب اس نیت سے ہم بیٹھے کہ اپنی توحید کی حفاظت کریں اللہ کے مدد سے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے، ہمیں شرک سے بچائے. کیونکہ آگے آ رہا ہے الخوف من الشرک، اور اس میں دیکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کا خوف ظاہر کیا. ابراہیم علیہ السلام جو امام تھے، کون ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں شرک نہیں کر سکتا، مجھ سے شرک نہیں ہوگا؟ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے یہاں تک کہ ہماری موت اس توحید پر ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو. تو شرک سے بچنا یہ عبادت کی شرطوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. چوتھی بات، ان الشرک حرام قلیلہ وکثیرہ، شرک حرام ہے کم ہو یا زیادہ ہو، کبیرہ و صغیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. لأن کلمہ شیئا نکرہ فی سیاق النہی فتعم کل ذلک، سب چیز اس میں شامل ہے. انہ لا یجوز ان یشرک مع اللہ احد فی عبادتہ، اللہ کے ساتھ جائز نہیں ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے. لا ملک ولا نبی ولا صالح من الاولیاء، نہ فرشتہ، نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی بزرگ، کوئی نیک شخص اولیاء میں سے، ولا صنم، اور نہ ہی بت، کیونکہ کلمہ شیئن عام ہے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. آج یہاں پہ رکیں گے اور اگلے درس میں یہ باب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن کچھ سوال ہے جو آج میں 2-3 سوال کر کے درس کو ختم کروں گا، جو آج پڑھا گیا اور پچھلے درس میں جو بیان ہوا. آج جو آیت پڑھی گئی، آج ہم لوگوں نے 3 آیتیں پڑھی اور پچھلے درس میں 1 آیت پڑھی تھی، یہ 4 آیتیں ہو گئی. کسی کو ترتیب وار یاد ہے یہ آیتیں؟ پہلی آیت کون سی ہے اس باب میں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ تینوں آیتوں میں ایک چیز جو پتہ چلتی ہے ان تینوں آیتوں سے، وہ کون سا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا توحید کی اہمیت، توحید کی اہمیت. دوسری جو آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی کہاں پر ہے؟
ان اعبدوا اللہ میں کیا ہے؟ اس بات ہے. واجتنبوا الطاغوت میں نے اس درس میں بیان کیا کہ امہ کا اطلاق 4 چیزوں پر ہوتا ہے. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ایک آدمی جس کو آ رہا ہے وہ جواب دے گا. ایسا نہیں کہ ایک نے آدھا جواب دیا دوسرے نے آدھا دیا. بتاؤ دلیل کے ساتھ. اچھا کیا 4 چیز بتاؤ. پہلے 4 چیزیں. پہلا گروہ جماعت. بارک اللہ فیک. دوسرا جی امت تو ہے ہی، معنی پوچھ رہے ہیں. امام. بارک اللہ فیک. اور تیسرا ملت دین. اور چوتھا زمانہ. ٹھیک ہے. تیسری آیت ہے وقضى ربك. قضا کتنے قسم کا ہے؟ کون سا؟ تم بتاؤ. وہ کیا کہلاتا ہے؟ قضا 2 قسم کا بیان کیا. پہلا کونی قدری اور دوسرا دینی شرعی. پہلا کونی قدری اور دوسرا دینی شرعی. یہاں پر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اس میں کون سا قضا شامل ہے؟ کونی قدری یا دینی شرعی؟ ایسے نہیں پوچھ رہے. کونی قدری یا دینی شرعی، کیونکہ درس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. دینی شرعی. بارک اللہ فیکم. کونی قدری کا کوئی یاد ہے دلیل کسی کو؟ اس درس میں بیان کیا دلیل آیت وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ کونی قدرن. ٹھیک ہے. والدین سے احسان کرنا. والدین سے احسان کرنا یہ کس چیز کی ضد ہے؟ حقوق اور اساءہ کی ضد ہے، یعنی نافرمانی، ان کو تکلیف دینے سے کی ضد ہے. اگر کوئی اف سے بھی کمتر چیز کہے جس سے تکلیف ہو والدین کو، حرام ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے والدین کہتے ہیں کہ 11ویں کرنا ہے یا اجمیر جانا ہے، ٹکٹ بک کر دو. اجمیر جانے کے لیے ٹکٹ بک کر دو، اور ان کو بکنگ نہیں آتی ہے، ٹکٹ بکنگ کرنے نہیں آتی. اور ماں رو رہی ہے، نہیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں کریں گے، ٹکٹ بک نہیں کریں گے اجمیر کے لیے ان کے. ٹھیک ہے. کسی کے والدین کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 11ویں نہیں کیا، 11ویں کا نیاز نہیں کیا، مصیبت آ جائے گی، یا رجب کا کنڈا نہیں کریں گے تو مصیبت آ جائے گی. جاؤ یہ سب سامان لے کر آؤ بازار سے. وہ جا ہی نہیں سکتے، وہ بازار لانے کے لیے مجبوری ہے ان کے ساتھ. کہہ رہے ہم حکم دے رہے ہیں تم کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی نہیں، بہت مولوی بنتے ہو. چلو مانو میری بات. تو کیسے آپ اس کو کہیں گے؟ ان کو کیسے آپ کہیں گے؟ یاد رکھیں، اسی لیے قرآن اور سنت نور ہے. اگر کسی کے دل کو اگر تم دلیل سے بیان کرو گے، دیکھیے اللہ نے یہ کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي،
ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اور یہ شرک ہے اس لیے کیونکہ غیر اللہ کے لیے نیاز یہ شرک ہے، غیر اللہ کے لیے کچھ کرنا ان کو راضی کرنے کے لیے شرک ہے، ہم نہیں کریں گے اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ وہ نہ کرے، اس میں اس کا ساتھ نہ دے، ان کا ساتھ نہ دے، گرچہ لوگ کہیں کہ یہ تو بھٹک گیا ہے، یہ باپ دادوں کا گمراہ سمجھتا ہے، نہیں، وہ ابھی گزرا کہ مکہ کے مشرکین کیا کہتے تھے، انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، تو یہ آر جو ہے، جو اگر باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دے، کیا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے؟ تو تم یہی کہہ رہے ہو کہ باپ دادا گمراہ تھے، تم ہی بڑا عقل مند آ گیا آج، کہو کہ اللہ کا حکم باپ دادا کو اگر نہیں پتہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہے، ہمیں جو پتہ ہے ہم اس پر عمل کریں گے، واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب